अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी बसलसला चहलम शहदाए करबला इमाम बारगाह शाह खरासान में मजलिस अज़ा जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल इमाम बारगाह शाह खुरासान में बसिलसिला चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इसमें अज़ादारान मज़लूम करबला की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा से सरमाया मिल्लत जाफरिया अल्लामा आमिर अब्बास हमदानी ऑफ लिया मौलाना हामिद अली संदराना ने खताब किया, जिन्होंने अपने बयान में फ़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना बरामद की गई, जिसके बाद जुलूस बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए जुलूस में शरीक अज़ादारान मज़लूम करबला ने सीना कोपी, जंजीर ज़नी और नवाख्वानी के नजराने पेश किए, जिसमें सैकड़ों अज़ादारान शरीक हुए। जुलूस में अज़ादारान के लिए जगह जगह लंगरों न्याज पानी की सबीलें लगाई गई थी। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए थे। जुलूस के रास्तों पर ज़िले पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस की जानब आने वाले तमाम रास्तों को बैरियर लगाकर बंद किया गया और पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। सैयद असद रजा मशहदी, सैयद मंजूर अल अब्बास, सैयद नवीद रजा मशहदी ने ज़िले इंतजामिया का इंतजामात के हवाले से शुक्रिया अदा किया। इनके साथ साथ तमाम मावनीन का भी शुक्रिया अदा किया। अताउल्लाह तारड़ की वज़ीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कामयाब दौरे के बाद वतन वापस लौट रहे हैं। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्तनसर अली गोंदल के घर अताउल्लाह तारड़ की आमद हुई। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। कश्मीरियों के मावराए आयन कत्ल को भी अक़वाम आलम के सामने रखा गया। सैलाब के हवाले से भी अक़वाम आलम को आगाह किया गया। आलमी ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का वादा किया। चाइना, तुर्की और दीगर 200 ममालिक के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद का वादा किया। इमरान खान की तरह मैं करने की बजाय असल इशूज़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सामने रखे गए। मैं बकरा करता है, कर्ज़ों को ख़त्म करने की इस्तदा की गई है। ऑडियो लीक्स का मामला वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे से तवज्जो हटाने के लिए साजिश की गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ का हाथ है। इसहाक डार की वापसी हो रही है, जिस पर हमें खुशी है। बहुत जल्द वो वज़रात ख़जाना का कलमदान संभालेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने बेहतरीन पॉलिसियों से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान बेफराह गोगी है, जिसे किरदारों ने मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लगाया। सरकारी हेलीकॉप्टरों पर आने वाले इमरान नियाज़ी गुजरात भी आता है तो पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। गुजरात डिवीजन की गैर मुनासिफाना हदबंदी की गई। गुजरांवाला के हक पर डाका डाला गया। नैब के केस हमने इनके खिलाफ नहीं बनाए। रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस इमरान नियाज़ी साहब के दौरे हुकूमत में शहजाद अकबर ने बनाया। असासा जात का केस इमरान नियाज़ी साहब के दौर में शहजाद अकबर ने बनाया। जितने बाकी दीगर केसेस हैं मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। तो बात ये है कि 4 साल में किसी पे हेरोइन डाल दो, सलाखों के पीछे कर दो। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहबा को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, दूसरी दफ़ा वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज शरीफ को 22 माह जेल में रखा गया। जो बादशाह सलामत अपने आप को समझता है, इमरान अहमद नियाज़ी एक धेले की करप्शन बता दें साबित हुई। आज नैब के केसेस का अदालतों ने क्या हाल किया है। आप जाके रमजान शुगर मिल का बेल ऑर्डर पढ़े, आप जाके असासाजात केस का बेल ऑर्डर पढ़े, आप ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स देखें। ये वो केसेस हैं जिसमें नैब ने अपनी जो बेल कैंसलेशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी वापस ली और कहा जी हम ये बेल कैंसिल नहीं कराना चाहते। ये झूठे केस थे, इनका किसी भी हुकूमत में अंजाम यही होना था। मगर असल मुजरिम जो घड़ियां भी बेचता है, जो फॉरेन फंडिंग में यहूदियों से अमरीकी जो भारतीय नजाद अमरीकियों से फंडिंग लेता है, रुमीता शेट्टी कौन है और उसने क्यों पैसे दिए इमरान नियाज़ी को, बैरी सी स्नैप्स कौन है और उसने क्यों पैसे दिए इमरान नियाज़ी को, उस पर काफ़ी ज़्यादा तहकीकात भी हो रही हैं। फॉरेन फंडिंग के कागजात को जांचा परखा जा रहा है। इसका भी वक्त आएगा जब इस पर कोई रेफरेंस दायर किया जाएगा और इस मामले को आगे चलाया जाएगा। मगर इमरान नियाज़ी के जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इस पे इतने आराम से रेफरेंस बनेगा कि आप देखेंगे। और इंशाल्लाह ये फॉरेन फंडिंग हो, वो तोशा खाना हो, वो BRT पेशावर हो, तमाम केसेस में पेशरफ्त होगी और इसको ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से नाहल भी होगा और इसको जेल की सलाखों को भी सामना करना पड़ेगा।
بھر کی طرح سبی میں بھی 28 سفر المظفر کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ جعفریہ میں بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے مرکزی جلوس اور مجلس اعزاز کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس اعزاز سے مولانا ذوالفقار علی سعیدی اور ذاکر حسین بلوچ نے خطاب بھی کیا۔ مجلس اعزاز میں مومنین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ یہ کالے کپڑے جو زیب تن ہیں، عشق حسینی کی ہے دلیل، جھولے ہماری تازیہ داری، سینہ زنی پانی کی سبیل، پہلے ازا کو یہ تہذیب۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی 28 سفر المظفر کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ جعفریہ میں سلسلہ شہادت امام حسین مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے مرکزی مجلس اعزاز کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر امام بارگاہ جعفریہ ذاکر حسین بلوچ نے کہا کہ آج کا دن عالم اسلام کے لیے بہت بڑے المیہ کا دن ہے۔ مجلس اعزاز سے ذاکر اہل بیت مخدوم ہاشم رضا نواخواں، شہزاد علی اور گل محمد مغیری نے بھی خطاب فرمایا۔ اس موقع پر سابق ضلعی صدر مجلس وحدت المسلمین بشیر احمد کربلائی نے کہا کہ آج کا دن امت مسلمان کے لیے کسی بڑے سانحہ سے کم نہیں۔ آج کے دن نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تھا۔ ہر سال کی طرح آج 28 سفر المظفر کو، جو کہ پورے پاکستان میں بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام منایا جا رہا ہے، اور ہمارے ضلع سبی کے مرکزی امام بارگاہ جعفریہ میں بھی بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام مجلس منعقد کی گئی، ماتم، عزاداری اور زنجیر زنی کی گئی، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے امام حسن کے حوالے سے یہ آج پورے پاکستان میں ہے، اور دیگر علاقوں میں جلوس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سبی میں جو ہے وہ امام بارگاہ کے اندر یہ مجلس منعقد کی گئی۔ سینہ کو بھی جاری ہے، اب اس سینہ کو بھی کے بعد زنجیر زنی کی جائے گی۔ مجلس اعزاز سے مولانا ذوالفقار علی سعیدی نے خطاب بھی فرمایا۔ مجلس اعزاز کے بعد عزاداروں نے سینہ خوبی اور زنجیر زنی بھی کی۔ مجلس اعزاز کے بعد نیاز اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مجلس اعزاز کے لیے سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچ۔ مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل لورا گاؤں کوٹلی کے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت فیاض عباس کے بیٹے فہد عباسی رشتہ یا زواج سے منسلک ہو گئے۔ رسم حنا اور محفل شارخانی کی تقریب ان کے آبائی گاؤں خان ہاؤس پلی میں منعقد ہوئی، جس میں عزیزوں اور ارکاب کے علاوہ دوستوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دعوت ولیمہ کے پروقار تقریب ہارا کہو اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی، تحصیل لورا کے مہر افتخار احمد عباس سے سابق ایم پی اے بیرسٹر جاوید عباسی، راجہ آفاق راجہ شفیق سرور، بیر عادل گیلانی، حاجی اکثرین عباسی، تحصیل لورا کے چیئرمین عقیل عباسی عرف گوشی، واحد سے چیئرمین عامر نزار عباسی، معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال ناروال سپورٹ سٹی کے باہر عوامی احتجاج سے خطاب کر رہے ہیں۔ عمران نیازی نے میرے اوپر ناروال سپورٹ سٹی کا جھوٹا کیس بنانا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران نیازی نے 4-5 سالوں میں چور ڈاکوں کی گردان کر کے کردار کشی کی۔ خان جھوٹ ہے جس نے سیاست کی آڑ میں سپورٹس سٹی کا منصوبہ بند کر دیا۔ احسان اقبال نے کہا کہ مجھے کرپشن کے بے بنیاد الزامات پر قید کوٹری میں رکھا گیا، میرے اوپر جھوٹا کیس بنا کر عمران خان اور نیب کو منہ کی کھانی پڑی۔ 2018 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اسپورٹس سٹی میں میچ کھیل کر گئی تھی۔ عمران نیازی نے پاکستان کو سیاسی انتقام میں تباہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ملک جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے، یہ وہ حالات ہیں جو عمران نیازی اس IMF کے معاہدے کے نتیجے میں ہمیں ورثے میں دے کر گیا ہے۔ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل سے سبسڈی ختم ہوگی اور پیٹرول اور ڈیزل جس قیمت پہ باہر سے آئے گا اسی قیمت پہ بیچا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ باندھ کر گیا تھا، لہٰذا ہم نے اس IMF کے معاہدے کی روشنی میں
जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई तो उसके नतीजे में लाजमन महंगाई का एक लहर पैदा होनी थी, लेकिन जो ही मईशत इंशाल्लाह बहाल होगी, अब पाकिस्तान के अंदर बाहर से ज़र मुबादला आएगा। और अब इस तबाही के बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान की तर्जुमानी की है। अब पूरी दुनिया को पता लग गया है कि ये तबाही पाकिस्तान की पैदा करदा नहीं, ये तबाही दुनिया ने जो आलूदगी फैलाई है फ़ज़ा के अंदर, उसका नतीजा है कि पाकिस्तान में आई है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों ने G20 जो ममालिक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ममालिक हैं, उन्होंने पेशकश की है कि वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि दुनिया भर से तमाम इदारे मिलकर हमें मदद दें, ताकि हम इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान, सिंध और जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में तबाही आई है, उस सब तबाही को हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तब्दील करेंगे। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिनके घर तबाह हुए हैं उनका हाथ ना थामें, जिनके कारोबार तबाह हुए हैं उनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद ना दें। मुजफ्फरगढ़ से थाना शहर सुल्तान के इलाका बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद का मामला, DPO अहमद नवाज शाह का नोटिस। SHO शहर सुल्तान का फौरी रिस्पांस, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO अहमद नवाज शाह की हिदायत पर गैर इंसानी सलूक हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलेटिन में रुख करते हैं हरुणाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जिला बहावलनगर की मजलिस शौरा का इजलास, तंजीमी मालियाती अमूर का जायजा। जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला बहावलनगर का इजलास दफ्तर बल्दिया रोड मुनक्किद हुआ। डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी अमीर जमात इस्लामी तहसील हरुणाबाद के मुताबिक इजलास की सदारत वलीद नासिर चौधरी अमीर जमात इस्लामी जिला बहावलनगर ने की। तंजीमी और मालियाती अमूर का जायजा भी लिया गया। अमरा तहसील ने मजलिस शौरा में मेंबरान की सिफारिशात को कबूल करके उम्मीदवारान को रुकन बनाया गया। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक एटोराइस कंपनी की तरफ से बहावलनगर राइस ब्रोकर एसोसिएशन के नौ मुंतखब अहदेदारान के एहसास में पुरतकल्लुफ इशाया की तकरीब से खिताब करते हुए एटोराइट्स कंपनी के सरपरस्त आला हाजी रशीद अहमद अवान ने राइस ब्रोकर एसोसिएशन के नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाजी रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा कि जिला बहावलनगर ब्रोकर यूनियन का क़याम एक मुस्बत और हौसला अफजा अमल है। यूनियन के क़याम से कारोबारी सरगर्मियों को इस्तेकाम हासिल होगा। एटोराइस कंपनी धर्म सखने यूनियन के साथ भरपूर तावन करेगी। एटोराइस कंपनी के जिम्मेदारान मलिक मोहम्मद अवैस, मलिक मोहम्मद सुहेब, मलिक मोहम्मद खबीब ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। एक और खबर है वज़ीराबाद से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कामयाब दौरे के बाद वतन वापस लौट रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब मुस्तनसर अली गोंदल की वज़ीराबाद में रिहाइशगाह पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अताउल्लाह तारर ने कहा कि अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात की गई। कश्मीर फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम से दुनिया को आगाह किया गया। कश्मीरियों के मावराए आइन कत्ल को भी अक़वाम आलम के सामने रखा गया। अता तारर ने कहा कि मुल्क में सैलाब ने बदतरीन तबाही मचाई। सैलाब को सैलाब, पाकिस्तान को सैलाब और महंगाई जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सैलाब के हवाले से भी अक़वाम आलम को आगाह किया गया। आलमी ममालिक के सरबराह ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का वादा किया। चाइना, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इमरान खान की तरह मैं करने की बजाय असल इशूज़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सामने रखे गए। नैब के केस हमने इनके खिलाफ नहीं बनाए। रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस इमरान न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में शहजाद अकबर ने बनाया। असासा जात का केस इमरान न्याजी साहब के दौर में शहजाद अकबर ने बनाया। जितने बाकी दीगर केसेस हैं मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। तो बात यह है कि 4 साल में किसी पे हेरोइन डाल दो, सलाखों के पीछे कर दो। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया। दूसरी दफ़ा वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज शरीफ को 22 माह जेल में रखा गया। जो बादशाह सलामत अपने आप को समझता है, इमरान अहमद न्याजी
ایک دھیلے کی کرپشن بتا دیں ثابت ہوئی. آج نیب کے کیسز کا عدالتوں نے کیا حال کیا ہے. آپ جا کے رمضان شوگر مل کا بیل آرڈر پڑھیں, آپ جا کے اثاثہ جات کیس کا بیل آرڈر پڑھیں, آپ ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز دیکھیں. یہ وہ کیسز ہیں جس میں نیب نے اپنی جو بیل کینسلیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی تھی واپس لی اور کہا جی ہم یہ بیل کینسل نہیں کرانا چاہتے. یہ جھوٹے کیس تھے, ان کا کسی بھی حکومت میں انجام یہی ہونا تھا. مگر اصل مجرم جو گھڑیاں بھی بیچتا ہے, جو فورن فنڈنگ میں یہودیوں سے, امریکی جو بھارتی نژاد امریکیوں سے فنڈنگ لیتا ہے. رومیتا شیٹی کون ہے اور اس نے کیوں پیسے دیے عمران نیازی کو؟ بیری سی شنیپس کون ہے اور اس نے کیوں پیسے دیے عمران نیازی کو؟ اس پہ کافی زیادہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. فورن فنڈنگ کے کاغذات کو جانچا پرکھا جا رہا ہے. اس کا بھی وقت آئے گا جب اس پہ کوئی ریفرنس دائر کیا جائے گا اور اس معاملے کو آگے چلایا جائے گا. مگر عمران نیازی کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اس پہ اتنے آرام سے ریفرنس بنے گا کہ آپ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ یہ فورن فنڈنگ ہو, وہ توشہ خانہ ہو, وہ BRT پشاور ہو, تمام کیسز میں پیش رفت ہوگی اور اس کو یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نااہل بھی ہوگا اور اس کو جیل کی سلاخوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر سسٹم سیف سٹی مرحوم عبدالقدیر کی نماز جنازہ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی. IGA اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان, پولیس اور NTC کے سینئر افسران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. IGA اسلام آباد نے میت پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. IGA اسلام آباد مرحوم کے لواحقین سے ملے اور تعزیت کی. مرحوم ایک انتہائی قابل اور ایک اچھے آفیسر NTC تھے. اسلام آباد کیپٹل پولیس مرحوم کی فیملی کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے. سمندری سے چک نمبر 475 گافبے میں پیر سید دوست محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید عبدالخالق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 130واں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سمندری کے نواحی گاؤں چک نمبر 475 گابے میں پیر سید دوست محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید عبدالخالق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سالانہ عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے, جس میں ملک بھر سے مریدین کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے. دن بھر عقیدت مندوں کی جانب سے چادر پوشی کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. عرس مبارک میں شریک عقیدت مندوں کے لیے لنگر و نیاز کا بھی وسیع اہتمام کیا جاتا ہے. اس موقع پر سجادہ نشین سید منظور الحق شاہ صاحب کا کہنا تھا, یہ ان کا پیغام محبت ہے, عشق رسول ہے. اگر عشق رسول ہے تو پھر سب کچھ ہے, اگر عشق رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ عشق رسول ہی ہمیں یکجا کرتا ہے. صوفیہ کرام کی امن و محبت کی تعلیمات سے ہی معاشی و معاشرتی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. انتہائی ادب و احترام سے مریدین عرس مبارک میں شرکت کے لیے دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں. رات کے وقت محفل سماع کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, جس میں پاکستان کے مشہور قوال اپنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. عرس مبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظام کیے جاتے ہیں. اس موقع پر چودھری امجد رفیق گجر, بابا سعید سمندری کے سینئر صحافی زہیب اکرم, چیئرمین سوشل میڈیا کلب سمندری, انچارج کرائم کنٹرول سیل پنجاب اسد عباس جوید, نائب صدر مرکزی انجمن تاجران منڈی بازار سمندری, صدر سوشل میڈیا کلب ڈاکٹر احتشام زیدی ایڈوکیٹ اور چودھری کیسر خلی گجر کانگو, چودھری بوٹا گجر ایڈوکیٹ, رانا غلام شبیر جان نائب صدر سوشل میڈیا کلب سمندری اور چودھری زبیر جٹ نے بھی شرکت کی. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راجہ خالد جنشوا US مارشل آرٹس ہال آف فیم میں شامل. اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے اصغر علی مبارک کی رپورٹ کے مطابق چیہان راجہ خالد محمود جنشوا US مارشل آرٹس ہال آف فیم میں شامل ہونے والے پہلے پاکستانی کیوکیشن کراٹے ماسٹر بن گئے. راجہ خالد 6 ڈان ورلڈ کیوکیشن بلیک بیلٹ جاپان سے حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کیوکیشن کراٹے ماسٹر ہیں جس نے مارشل آرٹس ہال آف فیم میں جگہ حاصل کی. US مارشل آرٹس ہال آف فیم میں شامل ہو راجہ خالد 6 ڈان ورلڈ کیوکیشن بلیک بیلٹ نے کہا کہ والدین قوم کی دعاؤں اور محنت سے یہ اعزاز حاصل کیا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. پاکستان کیوکیشن فیڈریشن پہلے سے زیادہ اس فن کی ترقی کے لیے دن رات کام کرتی رہے گی. بحریہ ٹاؤن اسلام آباد فیز 4 میں پاکستان کیوکیشن فیڈریشن راجہ مارشل کے ہیڈ کوارٹر ملک آرٹس فٹنس سینٹر قوم کی خدمات کے لیے عالمی معیار کا روجو بنایا گیا, جس میں دنیا کے جدید مشینوں اور کوچنگ سے نوجوان نسل استفادہ حاصل کر رہی ہے. ایک اور خبر ہے ہرون آباد سے. اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان واحد امید ہے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی. موجودہ حکومت نے مہنگائی کے طوفان برپا کیا ہوا ہے.
راؤ شعیب احمد خان ضلع رہنما پاکستان تحریک انصاف نے فرینڈز میڈیا کلب ہارون آباد کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان واحد امید ہے. پاکستان کو موجودہ مہنگائی کو ختم کرنے اور بحران سے نکالنے کی عمران خان کو ایک واضح موقف ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوں. الیکشن اگر شفاف ہوا تو تحریک انصاف 2-3 اکثریت سے کامیاب ہوگی. ان کے جلسوں سے حکمران خوفزدہ ہیں. جلوسوں میں عوام کے جمع غفیر نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تحریک انصاف اور عمران خان کے وین سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل چوکار RPO سرگودا محمد اظہر اکرم کے وین کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر کی ہدایت پر پولیس لائنز بھکر میں جنرل پریڈ کا انعقاد. ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا جس میں تھانہ جات پولیس لائنز، پولیس دفاتر، ٹریفک پولیس اور ایلٹ فورس کے افسران ملازمان نے اچھے ٹرن آؤٹ کے ساتھ پریڈ میں شرکت کی. پریڈ میں شامل پولیس افسران ملازمین کے چاقو چبند دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے سلامی دیتے ہوئے صدر سرکل DSP ہوئے گزرے محمد اقبال نے پریڈ کی سلامی لی. DSP صدر سرکل محمد اقبال نے پریڈ میں شامل افسران ملازمین کے اچھے ٹرن آؤٹ پر ان کو شاباش دی. اور ادھر وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال ناروال اسپورٹ سٹی کیس میں بری ہونے کے بعد اسپورٹ سٹی منصوبہ دیکھنے پہنچے تو بلال اکبر نے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا. اس وقت ناروال اسپورٹس سٹی کے باہر MPA بلال اکبر عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. یہاں پہ ناروال میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں پچھلے آپ 25-30 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے پیچھے ایک سپورٹس کمپلیکس بنا ہوا ہے، یہ ایک ایسی مثال تھی جس کی کوئی اور تصویر پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی تھی. یہ پہلا منصوبہ تھا پاکستان کے اندر جہاں پہ 17 قسم کی کھیلوں کی تربیت دی جانی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے کھیلوں کے میدان میں اول نمبر پر آنا تھا. لیکن ہماری جو مخالف جماعت ہے ان کی سیاست مخالفت کی سیاست ہے، ظلم کی سیاست ہے، بغض کی سیاست ہے، اور انہوں نے انہی ساری باتوں کی وجہ سے احسن اقبال صاحب پر نہ صرف مقدمہ بنایا بلکہ ناجائز طور پر 6 مہینے تک ان کو گرفتار بھی رکھا. اور جب عدالت نے اپنا فیصلہ دیا تو اگر کسی بندے نے وہ فیصلہ پڑھا ہو تو یہ جان سکتا ہے کہ عدالت نے نیب کی نہ صرف ایسی تیسی پھیر دی بلکہ ان سے پوچھا کہ کون سے قانون کے تحت آپ نے کرپشن کا الزام لگایا، کرپشن ہے کہاں پہ، ثابت کر کے دکھاؤ. آئیں بائیں شائیں کرنے کے باوجود جواب کوئی نہیں تھا. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم سارے یہاں پر جمع ہیں احسن اقبال صاحب کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، اور ہم احسن اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ جو خواب احسن اقبال صاحب نے ناروال کے لیے دیکھا تھا جس میں ناروال پاکستان کے ترقی یافتہ ضلعوں میں نمبر 1 پر ہوگا، وہ خواب انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ایڈیشنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق چک روڈے والی کاٹ حدود صدر تھانہ بہاول نگر جلال والا مین روڈ پر گزشتہ دنوں راؤ عبدالاسلام نامی شخص کے رہائش گاہ پر رات کو ڈکیتی ہوئی. ڈاکو نے گھر کا سامان، نقدی رقم، پیسے، تمام زیور لوٹ لیے اور تمام خواتین بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا، کمروں کے اندر لاک کر دیا. راؤ عبدالاسلام کے وویلا شور مچانے پر مسلح ڈاکو نے اس کی ٹانگ توڑ دی اور گھر سے جاتے ہوئے اس کا موٹر سائیکل بھی لے کر فرار ہو گئے. پولیس بہاول نگر نے کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ملزم ابھی تک پکڑا. اس واردات پر تمام علاقے کے مکینوں اور پورا گاؤں پریشان اور خوف و ہراس میں مبتلا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور DPO بہاول نگر سے مظلوموں سے دادرسی انصاف کی اپیل کی گئی. راؤ عبدالاسلام سے پوچھتے ہیں کہ ڈکیٹی جو ہوئی ہے اس میں آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ 3 لاکھ روپے لے گئے ہیں، ایک موٹر سائیکل لے گئے، 5 تولے زیور لے گئے ہیں، یہ سامان، اور میرے سٹاں ماریاں، میرے کو بے ہوش کر کے چلے گئے ہیں. تے بعد کے بیچ میں بندے آئے ہیں، میرے بچے سارے جا کر شور پایا بچیاں نے، پھر بندے آ گئے باہر، تو میرے کو بے ہوشی میں کوئی پتہ نہیں لگا میں کدھر پڑا، خون اتنا گرا. کوئی نہیں پکڑی گیا، یہ تک کچھ بھی نہیں ہوا. عبدالاسلام فرما رہے ہیں کہ گھر کا سب سامان لوٹ کر چلے گئے، موٹر سائیکل بھی چھین کر لے گئے، اور اس کے بعد مجھے جو ہے میری ٹانگ توڑ دی اور میں بے ہوش تھا، اور مجھے یہاں کے مقامی لوگ اٹھا کر ہسپتال لے گئے. تو میں IG پنجاب، DPO پنجاب سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے
اور جتنے بھی میری ڈکیٹی ہوئی ہے ڈاکوؤں کو پکڑا جائے, انہیں کیفر کردار پہنچائے, انہیں سزا دی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے. کیمرہ مین کے ساتھ سردار ظفر اللہ خان, ڈویژنل بیورو چیف آن نیوز, باوا نگر. حکومت پنجاب کی ہدایت پر پنجاب آب پاک اتھارٹی کا پہلا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ مکمل, جس میں منصوبے کے تحت رنالہ خرد میں نہری پانی کو پینے کے قابل بنایا گیا. 10,000 سے زائد آبادی کو WHO گائیڈ لائن کے مطابق پانی فراہم کیا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آب پاک اتھارٹی نے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایک نصب کیا ہے, کیونکہ یہاں کا زیر زمین پانی پینے کے قابل نہ تھا, اس میں نمکیات کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جس سے جو لوگ ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار بھی تھے. پہلے ٹڈ خراب ہوندے سی, طبیعت خراب ہوندی سی, ہن پانی لگ گیا, ہن پیٹا ٹوٹا صحیح نہیں, ہن صحت مند سی. یہ جند مائنر کینال ہے جو اوریجنیٹ ہوتی ہے ہیڈ بلوکی سے. اس کا پانی جو ہے پائپ کے تھرو ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ تک جاتا ہے. یہ وہ پانی ہے جس کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا گیا ہے. اور نہری پانی میں جتنے بھی ہمارے ایسے ٹوٹل سسپینڈڈ سالڈز ہیں اسے ہم ریموو کرنے کے لیے سب سے پہلے کوگولیشن چیمبر میں جاتا ہے پانی. کوگولنٹ جب ڈالتے ہیں وہ ہے ایلومینیم سلفیٹ بھی کہتے ہیں, اس کی ہم ڈوزنگ کرواتے ہیں. اس سے ان کے اوپر جو چارج آ جاتا ہے وہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو چارج مل جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہمارا چیمبر آتا ہے فلوکولیشن چیمبر. جو فلوکولیشن چیمبر ہے وہاں پہ فلوکولیشن ہو رہی ہے, اس میں جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ فلیکس کی صورت میں بن جاتے ہیں. ڈینسٹی انکریز کرنے کے بعد وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فلوکولیشن کے بعد ہمارا چیمبر ہے کلیریفائر. کلیریفائر میں ڈفرینٹ بیفلز لگی ہوئی ہیں. کلیریفائر میں ہمارے جو پارٹیکلز ہیں وہ ہیوی پارٹیکلز ہیں, بائی فلو آف گریوٹی وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فلوکولیشن چیمبر میں پانی کی جو رنگت تھی ڈفرینٹ تھی, اور اس کے بعد جو نیکسٹ چیمبر کلیریفائر آیا وہاں پہ ہمیں پانی جو واٹر ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا. تمام ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد کلیکشن چیمبر میں آیا, وہاں پہ ہماری کلورینیشن ہو رہی ہے. ہم سوڈیم ہائپوکلورائٹ ڈوز کروا رہے ہیں. پمپنگ سٹیشن میں ORP میٹر لگا ہوا ہے جو ہم ڈوز کروا رہے ہیں کلورین, اس کی مانیٹرنگ کے لیے. اگر کوئی ایسا سسپینڈ سالڈ رہ گیا ہے اسے ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس سینڈ فلٹر اور کاربن فلٹر ہیں. بنیکے کارر محکمہ ماہی پروری کا عظیم کارنامہ, دریاؤں سے نایاب اور ناپید ہونے والی مچھلی کی اقسام کا 1 لاکھ سے زائد بچہ دریا چناب میں ڈال دیا. اس موقع پر ڈپٹی ضیاء الرحمان, ڈپٹی ڈائریکٹر فشیز چھناواں, ڈپٹی ڈائریکٹر فشیز گجرانوالہ عظیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر فشیز حافظ آباد کے علاوہ محکمے کے افسران دیگر ملازمین بھی موجود تھے. مزید جانتے ہیں نعیم اختر ملک کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, بنی کے تارڑ سے گزرنے والے دریا چناب سمیت انڈیا پاکستان کے دریاؤں میں جو مقامی مچھلی پیدا ہوتی ہے اس کی اقسام ناپید اور نایاب ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے دریاؤں میں کارخانوں کا کیمیکل زدہ فضلہ جال لگا کر, کیمیکل لگا کر اور کرنٹ لگا کر مچھلیاں پکڑنا ہے. جب جال لگا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں, جس سے مچھلیوں کی متعدد اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں. دریاؤں میں ڈالی جانے والی اقسام سبزی خور کی ہے جو دریاؤں کے کناروں سے جڑی بوٹیاں گھاس کو کھا کر ختم کر دیتی ہے, جس سے پانی کی روانگی بھی متاثر نہیں ہوتی. مچھلی کی نایاب نسل کو قائم رکھنے کے لیے محکمہ ماہی پروری نے حافظ آباد, گجرانوالہ, دریائے چناب میں 1 لاکھ مچھلی کا بچہ چھوڑا ہے. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز حافظ آباد محمد اعظم صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز گجرانوالہ میڈم عظیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز چھناواں ضیاء الرحمان بھی موجود تھے. جی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کا مشن کو پورا کرنے کے لیے کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا کوشاں ہیں. لیاقت علی چٹھا نے سخی سرور میں بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ سخی سرور پر مکمل ہونے والے ریسکیو سینٹر کا دورہ کیا. کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ریسکیو سینٹر سخی سرور کی بلڈنگ کا تفصیلی معائنہ کیا. افسران نے لیاقت علی چٹھا کو بریف کیا. کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا نے ریسکیو سینٹر میں سٹاف گاڑیوں کی تعینات کر کے جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم دیا. ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا مشن کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا نے بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ سخی سرور پر بننے والے ریسکیو سینٹر کا دورہ کیا. کمشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا بننے والے ریسکیو سینٹر کی بلڈنگ کو کام کو کوالٹی معیار کا معائنہ کیا اور محکمہ بلڈنگ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ عبید الرشید سمیت افسران بھی ہمراہ تھے. کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا کو محکمہ بلڈنگ ریسکیو افسران نے بریف کیا. کمشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا ریسکیو سینٹر سخی سرور کو جلد از جلد فنکشنل کر کے سٹاف اور گاڑیاں تعینات کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سخی سرور کی عوام کے لیے ریسکیو سینٹر حکومت پنجاب کا بڑا تحفہ ہے. ریسکیو سینٹر کسی نعمت سے کم نہیں. سخی سرور ریسکیو سینٹر سے مقامی لوگوں سمیت ہزاروں زائرین بین الصوبائی
शाहरा कोयटा रोड सखी सर्वर पर सफ़र करने मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। महकमा बिल्डिंग का काम मुकम्मल, दीगर चीज़ों पूरी करके रेस्क्यू को स्टाफ गाड़ियाँ तैनात करने की हिदायत की। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। SSP घोटकी तनवीर हुसैन तनियो की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए नज़र सरहद वज़ीरास्तान होटल से एक मुलजिम नादर अली वल्द बशीर अहमद रिन सकना चौकमाड़ी को 2000 ग्राम 400 नकद रकम 300 समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना ओबाड़ू पे दफा 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन लाहौर ने रवा माह में कत्ल अंधे कत्ल के 13 मुकदमा ट्रेस, मुलजिमान गिरफ्तार, 7 गैंग्स के 18 मुलजिमान गिरफ्तार, 123 मुकदमा ट्रेस, 58 लाख से ज्यादा माल मसरूका बरामद कर लिया। जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन पुलिस लाहौर ने रवा माह में कत्ल अंधे कत्ल के 13 मुकदमा ट्रेस करके 7 गैंग्स के 18 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 58 लाख से जायद मालियत का मसरूका माल भी बरामद कर लिया और मुलजमान के खिलाफ 123 मुकदमात भी ट्रेस हुए, जबकि इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों में 33 खतरनाक मुलजमान समेत 99 इश्तिहारी 13 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगवा के मुकदमात में 121 मगवियान को बाजियाब करवाया गया। इन ख्यालात का इजहार SP सदर डिवीजन लाहौर डॉक्टर रजा तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने बताया कि रवा माह रेप के मुकदमात में 16 मुकदमा ट्रेस करके मुलजमान को सजाएं भी दिलवाई गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस राइवलैंड सिटी ने अपने हमसाये शहरी नवीद को कत्ल करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मजीद और मुदस्सर ने 10 रुपए के मामूली तनाज़ा पर शहरी नवीद को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुलजमान कत्ल की संगीन वारदात के बाद मौका से फरार हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सत्तो कतला ने साबका दुश्मनी की रंजिश की बुनियाद पर शहरी सलाउद्दीन को कत्ल करने वाले 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। मकतूल सलाउद्दीन ने 2018 में मुलजमान अब्दुल्ला और सैफुल्ला के भाई को कत्ल कर दिया था, जिसका इन्हें बहुत रंज था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सब्जाजार ने शहरी उसामा को कत्ल करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान एहतशाम, दानिश और साइम ने मामूली लड़ाई झगड़े पर शहरी उसामा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उधर सुंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपनी वालदा को कत्ल करने वाले मुलजिम नईम काशिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के बारे में तफसीलात बताते उनका कहना था कि मुलजिम नशे का आदी है और उसने वालदा के पैसे ना देने पर रंजिश की बुनियाद पर छुरी के वार करके उसे कत्ल कर दिया था। सुंदर इन्वेस्टिगेशन ने एक और केस में शहबाज मसीह को कत्ल करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान इमशाल और अफजल उर्फ मलंगी मकतूल शहबाज मसीह के रिश्तेदार जाने जाते हैं। मुलजमान ने बरादरी रंजिश पर फायरिंग करके कत्ल किया था। सुंदर इन्वेस्टिगेशन ने अपनी सगी पुप्पी मकबूल बीबी को कत्ल करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान अकबर इकबाल नासर उर्फ नन्ना और न्याज अहमद ने जायदाद के तनाज़ा पर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया। ग्रीन टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने डकैती के मुकदमा में 3 मुलजमान सुरैया बीबी, मुमताज़ बीबी और राबिया बीबी को गिरफ्तार किया। SP इन्वेस्टिगेशन ने मज़ीद तफसीलात बयान करते बताया कि मुस्तफ़ा टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने दौरान डकैती सिक्योरिटी गार्ड को ज़ख्मी करने वाले मुलजिम जावेद को गिरफ्तार किया। उधर टाउनशिप इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नौसरबाज इश्तिहारी मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम से 6 लाख रुपए भी बरामद किए गए। एक और मुलजिम जाली वापडा मुलाजिम बनकर शहरियों से बिल वसूल करने वाला मुलजिम जाली रसीदें लगाकर देता और रकम हड़प कर लेता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर सदर डिवीजन SDPOs समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। मेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मसर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में जाकर मुतासरीन में नकद रकम की तकसीम। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल के अहकामात की रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन की तरफ से आने वाली इमदादी रकम मुबालिग 13,09,600 रुपये 272 मुतासरा खानदानों में तकसीम किए गए ताकि मुतासरीन के नुकसान का अजाला हो सके। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस की स्पेशल टीमें गुजरांवाला से आए पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के साथ भेजी गई। हकीकत में मुस्तकिल मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाई गई।
اور میں جا کر امدادی رقم تقسیم کی جا رہی ہے جہاں ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ ریجنل پبلک ریلیشن آفیسر ممتاز حسین سب انسپیکٹر نے بتایا کہ ایس پی کے احکامات کے مطابق اس سے پہلے بھی پیٹرولنگ پولیس کی اسپیشل ٹیمیں ایسے پہاڑی علاقوں میں جا کر راشن، خیمے اور دیگر ضروریات اشیاء کی چیزیں تقسیم کر چکی ہیں جہاں جانے کے راستے منقطع ہو گئے تھے اور وہاں تک ابھی کوئی مدد نہ پہنچی۔ کہا کہ پیٹرولنگ پولیس اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے پیٹرولنگ پولیس کی خصوصی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ پولیس انویسٹیگیشن ونگ میں اعلیٰ شہرت کے حامل ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کو بھی ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز پولیس کانسٹیبلٹی فاروق آباد ٹرانسفر کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اظہر قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب بھر کے سرکاری اداروں میں وسیع پیمانے پر تبادلوں کا طوفان برپا کر دیا۔ وہاں پنجاب پولیس لاہور انویسٹیگیشن ونگ میں اعلیٰ شہرت کے حامل ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کو بھی ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر پولیس کانسٹیبلری فاروق آباد ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل اور دیگر افسران کی جانب سے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر لاہور میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے ایس ایس پی عمران کشور کی انویسٹیگیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ عمران کشور نے انویسٹیگیشن ونگ لاہور کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ انویسٹیگیشن ونگ کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل، ایس پی سی آر او عائشہ بٹ سمیت ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز، ڈی ایس پی لیگل انچارج، سی آر او برانچ انچارجز بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے عمران کشور کو اعزازی شیلڈ اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی عمران کشور نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انویسٹیگیشن ونگ لاہور میں فرائض منصبی کے دوران خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور وہ ہمیشہ انویسٹیگیشن ونگ کے افسران سمیت تمام ملازمین کی خدمات کو یاد رکھیں گے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر قاسمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے فلیٹ میں ایک اور طیارے کا اضافہ بتا رہے ہیں اظہر قاسمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے فلیٹ میں ایک اور طیارے کا اضافہ۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق پی آئی اے میں نئے طیاروں کی آمد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید ایک اور ایئر بس 320 طیارہ بیڑے میں شامل ہو چکا ہے۔ رواں سال پی آئی اے نے 4 عدد A320 طیارے حاصل کیے تھے، جس سلسلے کا تیسرا طیارہ شارجہ سے اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ یہ طیارہ بہترین کیبن کا حامل ہے، جبکہ یہ جدید ساختہ طیارہ پی آئی اے کے بیڑے میں شامل ہو کر مسافروں کو بہترین سفری سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ اس سلسلے کا چوتھا اور آخری طیارہ آئندہ چند روز میں وطن پہنچے گا، جس سے پی آئی اے کے بیڑے میں A320 ساختہ طیاروں کی تعداد 14 ہو جائے گی۔ محکمہ ایویشن کی جانب سے وزیر ایویشن خواجہ سعد رفیق کو ایویشن کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر ہوا بازی نے گوادر میں زیر تعمیر نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اظہر قاسمی کی اس رپورٹ۔ محکمہ ایویشن کی جانب سے وزیر ایویشن خواجہ سعد رفیق کو ایویشن کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ دی گئی، جس میں محکمہ ایویشن کے ترقیاتی منصوبوں کے بعد کراچی اور لاہور ایئرپورٹ پر جدید ترین کمیونیکیشن سسٹم کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ترقیاتی اسکیموں کا دورانیہ کم کر کے 2 سال تک محدود کر دیا گیا اور سکھر ایئرپورٹ کے توسیع منصوبے کی منظوری بھی دی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی کے لیے سسٹم کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں کارگو ولیج کی سہولیات کے قیام کے لیے اقدامات کے حوالے سے تیاری کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ایئرپورٹس پر جدید ترین سیکیورٹی فریم ورک کے حوالے سے مزید بات چیت کے لیے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور سول ایویشن اتھارٹی مل کر مربوط لائحہ عمل تیار کریں گے۔ وفاقی وزیر کی ہدایت پر لاہور ایئرپورٹس پر پرندوں کے مؤثر سدباب کے لیے سول ایویشن اتھارٹی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں رائج جدید پریکٹس کا مشاہدہ کریں
اور اس کے بعد مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیں، جبکہ ایئرپورٹس پر آگ بجھانے والی گاڑیوں کی اوور ہالنگ اور نئے گوادر ایئرپورٹ کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ خواجہ سعد رفیق نے میٹنگ کے دوران گوادر میں زیر تعمیر نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں منصوبہ جات کو جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ جنرل ایویشن کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کی حدود میں الگ جگہ مختص کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی، لندن۔ انویسٹیگیشن صدر ڈویژن لاہور نے رواں ماہ میں قتل اندھے قتل کے 13 مقدمات ٹریس، ملزمان گرفتار، 7 گینگز کے 18 ملزمان گرفتار، 123 مقدمات ٹریس، 58 لاکھ سے زائد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جانتے ہیں اظہر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ خواتین اور بچوں کے اغوا اور زیادتی کیسز پر بلا تاخیر کارروائی اور زیادتی اور بدفعلی کے کیسز میں متاثرین کے فوری میڈیکل کروائے جائیں۔ پینڈنگ چلاننگ کی شرح بہتر بنانے کے لیے خصوصی لائحہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یہ بات ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور اطہر اسماعیل نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہونے والے اہم اجلاس کے دوران کی۔ اجلاس کے دوران عدالتی، عادی اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا اور ٹارگٹس بھی دیے گئے۔ انڈر انویسٹیگیشن کیسز، پینڈنگ چالان اور روڈ پینڈنسی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ پولیس حراست سے ملزمان کے بھاگنے اور ہلاکت پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ پرانی دشمنی کے کیسز میں انسدادی اقدامات اور فریقین سے پرامن رہنے کی شیورٹی بانڈ لیے جائیں۔ 28 ستمبر سے 2 اکتوبر تک لاہور میں ہونے والی پاکستان انگلینڈ T20 کرکٹ سیریز کے دوران جرائم پیشہ عناصر پر خصوصی نظر رکھی جائے اور اچھا کام کرنے والے محنتی اور ایماندار اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات اور تعریفی اسناد بھی دی جائیں گی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ایس ایس پی حسنین حیدر سمیت انویسٹیگیشن ونگ کے تمام ایس پیز نے اجلاس میں شرکت کی۔ اور ادھر پاکستان تحریک انصاف تحصیل ہب کے سابق صدر شہید عرفان علی بلیدی کی دوسری برسی کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف لسبیلا کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس بلدیہ ریسٹ ہاؤس کے سامنے منعقد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس کے شرکاء سے ضلعی صدر عامر حسین مکسی، جنرل سیکرٹری رئیس معشوق علی رند، فرمان علی بلیدی، کراچی کی سماجی شخصیت عمران خان، نیشنل پارٹی کے رہنما غلام رسول بلوچ، سوشل ورکر ذوالفقار علی پلال، محسن لانگو اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید عرفان علی بلیدی کو ہم سے بچھڑے 2 برس ہو گئے، لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ آج شہید کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ شہید عرفان علی بلیدی کے عوامی مسائل اجاگر کرنے اور عوام کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہید عرفان علی بلیدی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہید عرفان علی بلیدی جیسے ملنسار نوجوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ شہید عرفان بلیدی کا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف لسبیلا شہید عرفان بلیدی کی جانے والی محنت لگن پارٹی کو فعال کرنے، اہم کردار ادا کرنے کو سراہتی ہے۔ شہید عرفان بلیدی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ قبل از شہید عرفان علی بلیدی ایصال ثواب بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے، ایسے کئی باتیں ہیں جن کو بتاتے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا، لیکن اب کی عوام کے ساتھ جتنا وہ سچائی رکھتے تھے، میرے خیال میں ابھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہب کے عوام کے ہر بات میں پہنچے اور ہر بات کو لبیک کہے۔ اور یہ منشیات خلاف تو اتنی اس نے جدوجہد کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو میرا شہید بھائی بازو بن کر کھڑا ہوتا تھا، جب اس دھرتی پر کوئی میری آنکھ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا تو میرا شہید بھائی بازو بن کے ابھرتا تھا۔ آج میں ہر وہ شخص جو آج منشیات کے خلاف آواز بلند کرے گا وہ عرفان بلیدی ہے۔ آج ہر وہ شخص ظلم کے خلاف کھڑا رہے گا وہ عرفان بلیدی ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عرفان بلیدی کا دوست ہوں۔ اگر وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تو میں اس کو یہ واضح کر کے بولنا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ بولے کہ عرفان بلیدی میرا بھائی تھا، میں عرفان بلیدی کا دوست ہوں۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ لوگوں کو عرفان بلیدی کے مشن کو، عرفان بلیدی کے اسٹرگل کو دیکھ کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔
पाकिस्तान वुमेन पार्टी ने जनरल इलेक्शन में मुल्क भर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तलिफ सियासी शख्सियात राब्तों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों कारकुन पाकिस्तान वुमेन पार्टी में शामिल हो गए। पाकपतन के नवाही इलाका लोहारा वाली खुई में मुनक्किद होने वाली कॉर्नर मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा अफराद ने पाकिस्तान वुमेन पार्टी के चेयरमैन दीवान सैयद सुलेमान मोहसिन गिलानी से मुलाकात की। इसके बाद PHP में शमूलियत का ऐलान किया। सैयद सुलेमान मोहसिन गिलानी ने PHP में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम अफराद को पार्टी परचम पहनाकर पाकिस्तान वुमेन पार्टी में खुश आमदीद कहा। PHP में शामिल होने वाले कारकुनान ने पाकिस्तानी वुमेन पार्टी को गली गली फाल करने का अज़म किया। वैसे तो मैं आदे पूरे एरिया ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਬਨ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ किस्म का लोगों को बजट लगी फंड्स लगी और इधर बहावल नगर में इलाका निगरान की नहली नई आबादी कुरैश कॉलोनी के सीवरेज का दरीना मसला हल ना हो सका। लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका निगरान ने चीफ ऑफिसर बल्दिया के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। बहावल नगर के इलाका नई आबादी कुरैश कॉलोनी में अरसा दराज से सीवरेज लाइनें बंद। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों ने शिकायत दर्ज करवाई। इलाका मकीनों की शिकायत पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी ने नई आबादी कुरैश कॉलोनी के निगरान को मज़कूरा इलाके में सफाई सुथराई और निकासी आब के अहकामात जारी किए, मगर इसके बावजूद भी सीवरेज का मसला हल ना हो सका। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि नई आबादी कुरैश कॉलोनी की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे हम अपने घरों में महसूर होकर रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि गटरों के गंदे पानी की वजह से इलाके भर में बदबू और ताफन फैला है, जिसमें सांस लेना भी दुश्वार है। गटरों के गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश का अमल तेजी से जारी। मज़कूरा इलाके में डेंगू के फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से मुतालबा किया कि मज़कूरा इलाके में सफाई सुथराई और नकासी आब के निज़ाम को बेहतर करने के अहकामात जारी किए जाएँ। अहल इलाका निगरान का तबादला करके किसी फ़र्ज़ शनास को तैनात किया जाए ताकि हम सेहतमंद माहौल में ज़िंदगी गुजार सकें। खबर शामिल करेंगे पेशावर से। KP के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक PK 78 हल्का समर बलौर में ज़मनी इलेक्शन के हवाले से जलसा सियासी नजरिया तासो गोरे नो दलते इतिहाद के टोल आगा पार्टी शामिल जो पाकिस्तान के आगा नजरिया खल ख्वाखै यो द आगा नजरिया च खलत नफरत कई आगा च कम देनो मतलब इमरान खिलाफ टोल कुवतुना रजम दी कसोक पर जमीयत में इन दियों बेजी बिलोर लौट वर कई कसोक पर मुस्लिम लीग में इन दियों बेजी बिलोर लौट वर कई और मतलब जमुंगा पर पीपल्स पार्टी के सोक पर पीपल्स पार्टी में इन दी अब मजी बिलोर लौट वर कई नेशनलियन को बे खुद वर कई और पेखावरियान खुदें चे मोर रोड और पेखावरी दाजी बिलोर न बगैर बबल चालोट न वर कई जक चे फकोर के कमड़े क जोंदेवी क सरकलीवी क कोइजदनवी क गम वी क खादीवी दे जी ډیره مهرباني تاسو چې مال موقع راکړه چې د پیښور باره کې نو زه به میسج هم دا ورکوم چې د وخت د پیښور هر مشر هر کشر هر رور هر خور هر مور ته به زما دا خواست او دا پیغامي چې د وخت کې زمونږ د پښتو د غیرت مقابله ده، زمونږ د پیښور په متعلق زمونږ د پیښور او د میاواله مقابله ده. نو پکار دی چې د پیښور ټول غیرتی خلک د خپل خوره غیرتو کې او په 14 تاریخ د جبلور صاحب سره او لاټین سره خپننګ بطور عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں آج جو بدامنی کی صورتحال دن دگنا رات چگنا ہو رہا ہے بنایا اور انشاءاللہ یہ عزم کیا کہ انشاءاللہ جس طرح آج نکلے ہیں 16 اکتوبر کو بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ مخالفین کا جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ اور جیت انشاءاللہ حاجی غلام بلور اور 400 میں ہمارے بڑے صوبائی صدر احمد ولی خان کی ہوگی. 16 اکتوبر باندې ز ټولو پښتنو رونو ته ټول کام پرست خلکو ته دا وینا کوم سوال کوم چې روزي او خپل د دې علاقې چې کوم ستاسو عوامي نیشنل ګوند دې ټیم کې زموږ الحاج غلام احمد بلور صاحب ولاړ دی کامیاب کړي چې د دې هغه پالیسۍ له موږ شکست ورکو. ما نوم جی صدر ګل دی ایوم د باجوړ
او په ان پی کې صوبایي کونسلر یم او داسې کار دی چې زه د ټولو پښتنو ته باجوړي خو پرېږده چې د په دې ښار کې څونه پښتانه په دې پېښور کې اوسېږي او خاص کر د ایمل خان حلقه کې چې څونه باجوړي دي او څونه پښتانه دي ټولو ته زما